رب کے معنی ہے پروردگار کے. عربی میں کئی جگہ پر رب الولد، بچے کا پروردگار. تو اعتراض ہوگا کہ کیا رب تو بچے کا پروردگار بھی ہے، جیسے باپ اپنے بیٹے کو پالتا ہے تو پھر وہ بھی رب ہو گیا. تو ذرا غور والی بات ہے، اس لیے پہلا لفظ اسلام نے، قرآن نے استعمال کیا رب العالمین. عالمین جمع ہے عالم کی، اور عالم کا معنی ہے جہان. عالم کا معنی ہے جاننے والا. عالم دین، دین کا جاننے والا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ موت العالم موت العالم. عالم یا اس سے مراد عالم دین، عالم کی موت، عالم دنیا کی موت. تو رب العالمین، جتنی دنیا ہے، جتنی کائنات میں چیزیں ہیں، رب وہ ہوتا ہے جو سب کا پروردگار، پھر اسے رب کہتے ہیں. یہ عربی کی خاص چیزیں ہیں، اس کو جب تک نہیں سمجھا جائے گا، اور اگر کوئی لفظ کہے کہ جی رب کا تو یہ بھی معنی ہے، یہ بھی ہے، تو وہ دھوکہ دے جائے. فرمایا کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. پناہ اس سے مانگی جاتی ہے جو پناہ دے سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب وہ شیطان مردود کی پناہ مانگ رہا ہے، کس سے؟ اللہ سے. اور اللہ پناہ دے سکتا ہے. پناہ کا معنی ہے جو اپنی حفاظت میں لے. تو یہاں کہا گیا کہ کہو میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. لوگوں کا پروردگار. اب ذرا اس پر غور کرنا کہ اس سے مراد، کیونکہ یہ جو وساوس ہیں یا شیطان ہیں، یہ دو قسم کے ہیں. ایک ہے ظاہری اور ایک ہے باطنی. ایک ہے انسان کے لیے شیطان ہے. ایک ہے شیطان جو خفیہ ہے، وہ انسان کے لیے شیطان ہے. ایک انسان دوسرے انسان کو برے کام پر لگا دے، یا کوئی بری محفل اس کو مہیا کر دے، تو دوسرا انسان اس طرف چلا جاتا ہے. اگر ایک انسان نے مجرا کرایا اور دوسرے اپنے دوستوں کو بلا لیا تو وہ اس طرف ہو جائے گی. یہ انسان کو دھوکہ دے رہا ہے، شیطانی کام کی طرف لگا رہا ہے، نظر آ رہا ہے. لیکن ایک شیطان ہے خفیہ، جو ہے جو اصل یہ سمجھو شیطان ہے، وہ یوں ہے کہ اپنے دل پر، انسان کے دل پر وہ وساوس کی پھونک مارتا ہے. اب وسوسے جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ نے ایک نیکی کی، اس کے بعد آپ کو وسوسہ شروع ہو گیا جی کہ یار یہ میں نے نیکی تو کی ہے، فلاں کی خدمت تو کی ہے، لگتا ہے یہ بندہ غلط ہے، یہ 2 نمبر بندہ ہے، میرے تو پیسے برباد ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یعنی نیکی تو کی، اب اس میں وسوسہ شروع ہو گیا. اب اس وسوسے کا اس نے اظہار بھی کر دیا کہ یار یہ کام مجھ سے غلط ہو گیا کہ وہ مجھ سے پیسے لے گئے، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو جو آپ نے نیکی کمائی تھی وہ اس طریقے سے نیکی ضائع کر دی. کوئی کسی کے ساتھ بھلا کرے، احسان کرے اور پھر اس کو جتلائے، اس طرح وہ نیکی اور احسان ضائع ہو جاتا ہے. اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ شیطان جو ہے نا، یہ مختلف چکر دیتا رہتا ہے. یہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے تو یاد ہے میں دیکھتا رہتا تھا، اب تو بہت کم ہے، کہ جب کچھ لوگ، یعنی ایک بوڑھا آدمی وضو کرتا ہے تو وہ بار بار کرتا ہے. اس کو یہ خیال آتا ہے پتہ نہیں میں نے یہ بازو دھویا یا نہیں دھویا، یہ دھویا نہیں، وسوسہ. لیکن یہاں سے مراد غلط وسوسہ، صحیح کی طرف نہیں یہ بات.
کہا کہ جو لوگ دوسروں کے درمیان وسوسے ڈالتے ہیں، گندے خیالات ڈالتے ہیں، اے اللہ میں ان لوگوں کے گندے خیالات کی بھی آپ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ہے اعوذ برب الناس، ملک الناس۔ ملک، یہ دیکھیں اس کا معنی ہے بادشاہ کا، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ ایک ہے لفظ مالک، مالک تو مالک ہے، ہمارے ہاں اردو میں بھی مالک استعمال کرتے ہیں، یہ اس چیز کا مالک ہے۔ ایک ہے ملک، اس کا معنی ہے بادشاہ، اور ایک لفظ ہے میم پر پیش ملک، ملک ملک ہے، اسی کی جمع ہے اردو میں ممالک، بہت سے ملک۔ تو عربی میں بادشاہ کے پاس کلی طور پر جو بادشاہ اختیارات ہوتے ہیں، ظاہری طور پر جب اختیارات ہوتے ہیں، جب کسی کے پاس اختیارات آتے ہیں تو پھر شیطانی خیالات بھی آتے ہیں اور وہ ان کو غلط استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا مالک الناس، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کے بادشاہ ہے، یعنی لوگوں کے بڑے ہیں اور وہ غلط کام کرتے یا کراتے۔ الہ الناس، الہ الناس معنی ہے لوگوں کا جو معبود ہے۔ یہ لفظ جو ہے نا الہ، اس پر آپ بار بار غور کریں گے۔ چلو ایک دو حوالے بھی دیکھ لیجئے، یہ جو خیالات آتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ بار بار دیکھ لیجئے۔ ایک تو یہ سورہ انعام آیت نمبر 112، یہ شیطان کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسان اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا۔ یار اس پر غور کرنا ہے، اور اسی طرح ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہم نے شیطان انسانوں اور جنوں کو، یعنی شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جنوں میں سے، ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا، مگر یاد رہے کہ اللہ نے شیطان کی طاقت ہی ختم کر دی کہ وہ کسی نبی پر کوئی حملہ کر سکے۔ اور ہمارے ہاں حملہ عام انسانوں پر ہوتا رہتا ہے۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی باتیں ڈالتے رہتے تھے، چکر بازیاں۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو ایسا نہ کرتے، تو ان کو اور جو کچھ یہ افتراء کرتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ اب تھوڑی سی غلط فہمی ہے، اس کو دور کر لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر ہوتا ہے، اللہ نے ان سے ان چیزوں کو روک دیا ہے۔ یہ چیزیں دو ہیں، یہ عام لوگ سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی کر جاتی ہیں۔ اس پر آپ غور کریں گے کہ ایک آدمی ایک دن جیل میں گیا، ایک آدمی 1 سال جیل میں گیا، اور ایک آدمی 14 سال جیل میں گیا، تو لفظ کیا استعمال ہوگا کہ یار یہ جیل سے آیا ہے، یہ جیل سے آیا ہے۔ اسی طرح اردو میں کھجور کا لفظ ہے، عربی میں تمر کہتے ہیں، کہ ایک کھجور، جو صاحبان زبان ہیں وہ جانتے ہیں، یہ کہا جائے کہ جی 1 پاؤ کھجور دے دو، 10 من کھجور دے دو، لفظ ایک ہی استعمال ہو رہا ہے، تھوڑے پر بھی زیادہ پر بھی، کھجور کھجوریں، لیکن وہ جمع کے لیے دونوں لفظ استعمال ہو رہے ہیں۔ اب آپ اس پر جی غور کریں گے، اور وہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی آخری سورہ ہے، اور آخری سورت ایک اعجاز ہے۔ یہ سورۃ الفلق پر آپ دیکھیں کہ آخر میں جو لفظ ہے قاف ہے،
ایسے قرآن مجید کے اس انداز میں بھی کبھی آپ دیکھا کریں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، آتے رہے ہیں نا کہا۔ اب یہ جو آخری سورہ اس پر سین ہے، یہ شاہانہ کلام کا ایک انداز ہے نا، اللہ کا کلام ہے نا۔ یہ دیکھیے جی، قل اعوذ برب الناس، سین ہے، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، سین، الذی یوسوس فی صدور الناس، سین، من الجنۃ والناس، سین۔ ایک پوری بات بھی اللہ نے کر دی ہے اور سین بھی آخر میں آ رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کے جو ہے نا کلام اللہ ہے، اس کا اعجاز ہے۔ اور اعجاز میں سے ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ جو کم ذہن والا ہے وہ بھی اس کو سمجھتا ہے، اور جو بہت زیادہ ذہین و فطین ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں ذکی، ذہانت، فطانت، ذکاوت،